وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو فرائض کے ادا کر لینے کے بعد ایک اہم فریضے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے کسب حلال کی طلب، حلال روزگار تلاش کرنا، حلال روزی کمانا. اللہ رب العزت نے بندوں کے استعمال کے لیے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ یا تو حلال ہیں اور یا تو حرام ہیں، اور بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف حلال کو استعمال کرو اور حرام سے اجتناب کرو، حرام سے احتیاط کرو. اور اپنے پیغمبروں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں اور اے پیغمبروں، تم حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو دو حکم دیا ہے، ایک حلال رزق کھانے کا اور دوسرے اعمال صالحہ نیک اعمال کے کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے اسی چیز کا حکم عام مومنین کو بھی دیا ہے. اس آیت کریمہ میں حلال رزق کھانے کا حکم پیغمبروں کو ہے، اور وہی حکم دوسری آیت میں ایمان والوں کو ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، کھاؤ وہ حلال اور پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. تو اس طریقے سے رسولوں کو، پیغمبروں کو اور عام مومنین کو سب کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ اور حلال غذا استعمال کرو. اور ساتھ میں جو حکم دیا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں حکم میں ربط ہے اور جوڑ ہے، کہ جب جسم کے اندر حلال غذا جائے گی، حلال چیزیں جسم کا حصہ بنے گی، تب بندے کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال بھی نیک اور صالح ہوں گے. گویا نیک اعمال کی توفیق ملے گی. نیک اعمال کی توفیق ملنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے. اور جب جسم کے اندر حلال رزق نہیں جائے گا، جسم کے اندر حلال غذائیں نہیں جائے گی، حرام لقمہ جسم کا حصہ بنے گا، تب بندے کو نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور اعمال صالحہ اخلاق حمیدہ اس کے جسم سے نہیں نکلیں گے، اور اگر کچھ اعمال کی توفیق ہوئی بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو شریعت کے اندر حلال رزق کمانے کو اور حلال کھانے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. انسان کو ہمیشہ ایک چیز کی، ایک بات کی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میرے یا میری اولاد کے
جسم میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے۔ میں چاہے ایک وقت فاقے سے رہ لوں، میں چاہے سادی زندگی گزار لوں، تکلیف اٹھا لوں، میری اولاد کچھ تکلیف کی زندگی گزار لے، لیکن میں حرام غذا اپنے بچوں کے جسم میں نہیں داخل کروں گا۔ میں حرام چیزیں اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا۔ انسان کو اس چیز کا زندگی بھر اہتمام کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ میری اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ، حرام غذا، مشکوک اور مشتبہ چیز بھی نہ جائے، تو ان کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء، اتقیاء اور صلحاء پیدا ہوئے۔ نیک بننے میں، بچوں کے صالح بننے میں، فرما بردار بننے میں، مطیع بننے میں اس چیز کو بڑا دخل ہے کہ ہماری سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہونا چاہیے کہ میں اور میری اولاد ہم حرام لقمے سے احتیاط کریں گے، حرام لقمے سے بچیں گے۔ پھر حرام کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے حرام کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی آدمی نے یہ کوشش تو کر لی کہ میں حرام چیز نہیں کھاؤں گا، حرام رزق کا استعمال نہیں کروں گا، تو دوسرے نمبر پر اس کو یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں۔ دعوت کے راستے میں نکلتے ہیں تو وہاں پر 6 صفات کے مذاکرے میں بتلاتے ہیں۔ جو علم ہے، علم کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ تحقیق کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں۔ حرام حلال کی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو۔ جب میرے سامنے کوئی روزگار آئے تو میں پہلے اس بات کی تحقیق کروں کہ یہ روزگار حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ تحقیق کا جذبہ مومن کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جو علم کا مقصد ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان، ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں رائج ہیں جس کو ہم لوگ یا تو حرام سمجھتے نہیں اور یا حرام سمجھتے ہیں لیکن جان بوجھ کر کے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ بھئی ایک چیز تو ہے صراحت کے ساتھ سود۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو سود کے حرام ہونے کا علم نہ ہو۔ ایسی چیزیں جس کا حرام ہونا مشہور اور واضح ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، سود حرام ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، کچھ نہ پڑھا لکھا ہو، لیکن وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ایسی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان رائج ہیں، ہم لوگ اس کو کرتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے، اس کو سود نہیں سمجھتے۔ ایک واضح صورت تو یہ ہے سود کی کہ ہم کسی کو قرض دیں 1,00,000 روپیہ اور واپس لینے کے وقت 1,10,000 روپیہ دیں، تو یہ اوپر کا 10,000 سود ہو گیا۔ یہ تو واضح ہے ایک دم، ہر شخص سمجھتا ہے کہ سود ہے۔ سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، چاہے سود لینے میں اور چاہے سود دینے میں۔ حرام تو دونوں ہیں، کوئی ایک چیز حلال نہیں ہے۔ سود چاہے لینے والا ہو اور چاہے دینے والا ہو، اس کے متعلق 5 لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سب سے پہلے سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور سودی معاملات لکھنے والے پر، وشاہدی، اور سودی معاملے میں جو 2 گواہ بنیں گے ان دونوں گواہ پر بھی۔ تو سودی معاملے میں ایک ساتھ 5 لوگوں پر لعنت ہے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودی معاملات کے لکھنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اسی سے فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ آج کل کی جو بینکیں ہیں، سودی بینک، اس میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سب لکھنے والے معاملات ہوتے ہیں اور وہاں سود لیا اور دیا جاتا ہے۔ بینک کے ملازم کو وہی سودی لین دین کو لکھنا ہے، لکھنا چاہے ہاتھ سے ہو چاہے موبائل اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے ہو۔ بہرحال ان تمام لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ انسان اس بات کا اہتمام کرے مسلمان کہ چاہے میرے پاس مال و دولت کم ہو لیکن حلال کا میں اہتمام کروں گا، لیکن شیطانی فطرت اور طبیعت یہ ہے کہ وہ انسان کو زیادہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جو زیادہ ہے اس کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تم کو گندگی اور حرام کی کثرت اچھی لگے۔ ایک شخص کے پاس 100 روپے ہیں، دوسرے آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، بظاہر اچھا کیا لگے گا؟ جس کے پاس 1,00,000 روپے ہے اس کو بھی اچھا لگے گا اور دوسرے بھی اس کو رشک کے نگاہ سے دیکھیں گے۔ لیکن جس کے پاس 100 روپے ہیں وہ اس کا 100 روپیہ حلال ہے اور جس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں وہ حرام ہے۔ تو آیت کریمہ کہہ رہی وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گندگی کی کثرت تم کو اچھی لگے گی لیکن اس کے باوجود بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اپنی حلال کمائی سے کما کر راہ خدا میں 100 روپیہ خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی وہ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، سب اس کے لیے برابر ہے، وہ حرام کمائی سے 1,00,000 روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا۔ آپ بتائیے درجے کے لحاظ سے کون بڑھے گا؟ وہ 100 روپیہ والا آگے ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، بظاہر لوگوں کو لگے گا اتنا سخی آدمی ہے، کتنا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، فلاں آدمی تھا وہ کتنا راہ خدا میں خرچ کرتا تھا۔ آپ تحقیق کیجئے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال 1 روپیہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہوگا، اور حرام جب خرچ کیا جائے گا چاہے ڈھیر لگا دیا جائے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ رب العزت پاکیزہ ہیں، پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں، ناپاک کو قبول نہیں فرماتے۔ حرام غذا کی نحوست بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے، اس کی قباحت کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ نہ ہماری عبادتیں مقبول ہوگی اور نہ ہماری دعائیں مقبول ہوگی اگر جسم کا حصہ حرام چیزیں بن جائے۔ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو بیان کرنے کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دور دراز سفر کر کے کہیں پر جاتا ہے، ان الرجل یطیل السفر اشعث اکبر، بڑا گندہ بال ہے، بڑا گندہ حال ہے، اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، دور دراز سفر کر کے کہیں پر گیا، ومد یدہ، اور ہاتھ اٹھا کر کے یا رب کی ندائیں لگاتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، حرام کپڑے پہنا ہے، فأنیٰ یستجاب لہ، تو دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیے، کہیں میں ایسی چیزوں کے اندر تو نہیں مبتلا ہوں جو میرے لیے شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور لوگ اس کو بلا جھجک کر رہے ہیں، لیکن شرعاً وہ ناجائز اور حرام ہے۔ انہی معاملات میں ایک معاملہ ہے گروی رکھنے کا اور رہن رکھنے کا، گروی پر گھر لینے کا معاملہ، گروی پر رکشہ لینے کا معاملہ، گروی پر دکان لینے کا۔ ہم کو اس بات کی تحقیق کرنا چاہیے پہلے کہ یہ معاملہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔
حرام ہے یا حلال ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے۔ رہن کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے، گروی ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہے، مثلا مان لیجیے مجھ کو قرض کی ضرورت ہے، مجھ کو 2 لاکھ روپے قرض چاہیے۔ اب میں کسی کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی مجھ کو 2 لاکھ روپے قرض کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا میں تم کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے اوپر کیا مجھ کو اعتماد اور بھروسہ کہ میں تم کو 2 لاکھ روپیہ دوں، تم لے کر بھاگ جاؤ، ادا نہ کرو، مجھ کو پریشان کرو۔ تو شریعت نے کہا کہ بطور اعتماد اور بھروسے کے قرض لینے والا اس کے پاس اپنا کوئی سامان رہن رکھ دے، گروی رکھ دے۔ اب میں اس سے کہوں گا کہ بھائی تم میرا یہ گھر ہے، یہ اپنے پاس گروی رکھ لیجئے، مجھ کو پیسے کی ضرورت ہے، مجھ کو قرض دیجیے۔ یا میری گاڑی ہے، تم میری گاڑی ہے بطور گروی کے اپنے پاس رکھ لو، مجھ کو قرض دے دو۔ یہ جو سامان میں قرض لے کر بطور گروی کے رکھا ہوں، اس کی حیثیت صرف اور صرف بطور اعتماد اور بھروسے کے ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں قرض نہیں دیا، لے کر بھاگ گیا، ادا نہیں کیا، تو وہ شخص اس سامان کے ذریعے سے اپنی قیمت، اپنا قرض وصول کر سکے۔ لیکن کیا شرعاً اس شخص کو وہ سامان استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ رہن جتنی مدت تک بھی رکھا رہے، 1 مہینے، 2 مہینے، سال بھر، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ استعمال کرنا بھی سود ہے۔ ہم لوگ اس کو حرام کیوں نہیں سمجھتے؟ فقہاء نے قاعدہ بنایا ہے، احادیث اور آیات کو سامنے رکھ کر، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اس شخص نے مجھ کو قرض دیا، اس کے بدلے میں نفع حاصل کر لیا گھر سے، یہ سود ہے۔ اس نے مجھ کو قرض دیا، میری گاڑی سے فائدہ اٹھا لیا، یہ سود ہے۔ یہ قاعدہ ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو جس کے بدلے میں نفع حاصل ہو، وہ نفع سود ہوگا۔ تو ہم نے قرض دے کر کے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ گروی کے معاملات اس طرح ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے 70% لوگ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا رواج ہو گیا۔ پہلے کرایہ داری کا رواج تھا، شریعت نے کرایہ داری کو جائز قرار دیا ہے، وہ جائز معاملات میں سے ہے۔ تو ہم لوگوں نے کرائے کے معاملے کو ختم کر کے گروی کا معاملہ شروع کیا۔ کسی کو گھر لگتا ہے، وہ گھر لے لیتا ہے گروی پر، اس میں رہتا ہے، اور گھر مالک کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے دے دیتا ہے۔ اس کی ایک مدت طے ہوتی ہے اور اس کے بعد میں گھر واپس، پیسہ واپس۔ یہ پورا معاملہ ناجائز ہے۔ اچھا، پھر اس کو جائز کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کیا طریقہ نکالا کہ 200-500 روپے کرایہ طے کر لیتے ہیں۔ جس گھر کا کرایہ عموماً 2000-2500 روپے ہوتا ہے، اس میں ڈپازٹ زیادہ کر کے 200-500 روپے کرایہ طے کر لیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنے سے معاملہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تب بھی ناجائز ہی رہے گا۔ جائز طریقہ صرف یہ ہے کہ کرایہ عامتاً اس گھر کا جو رہتا ہے وہ کرایہ دیا جائے، ڈپازٹ کے کم یا زیادہ ہونے سے کرائے پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر ڈپازٹ کے کم زیادہ کرنے سے کرایہ کم زیادہ ہوگا تو یہ سودی معاملہ ہوگا، جو شرعاً ناجائز ہے، درست نہیں۔ اس سے ہم کو احتیاط اور اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ہم لوگ کہاں کہاں سے غلط طریقے سے پیسے حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ناجائز طریقے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ ابھی ایک معاملہ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس لوم ہے، وہ کسی سے کہتا ہے کہ مجھ کو لوم بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ کہ 50,000 روپے کا۔ اب میں اس کو 50,000 روپے دے دیا، وہ کہتا ہے کہ لوم میرے کارخانے میں رہنے دو، میں تم کو کرایہ دوں گا اس کا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے اپنے شہر میں ایسا۔ اب میں 50,000 روپیہ اس کو دے دیا اور کارخانہ لوم اسی کے کارخانے میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ مجھ کو اس کا کرایہ دیتا ہے۔
پھر وہی آدمی وہی لوم دوسرے آدمی کو فروخت کرتا ہے، اس سے قیمت لے لیتا ہے، اس کو بھی کرایہ دیتا ہے، وہی ایک لوم 4-5 لوگوں کو بیچ دیا ہے اور سب کو کرایہ دے رہا، سب سے پیسے لے لیا، کیونکہ لوم اسی کے کارخانے میں لگا ہوا ہے، اس پر لے کر کے ہم نے قبضہ نہیں کیا۔ جب کہ شریعت یہ کہتی ہے جب تک چیز کو خرید کر اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے اس پر دوسرا معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک آدمی ایک لوم کئی لوگوں کو بیچ دیتا ہے۔ ایسے سب ناجائز اور حرام معاملات ہم لوگ شریعت کے خلاف کرتے ہیں تو کہاں سے ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی، اولاد مطیع اور فرما بردار بنے گی؟ ہم کو اپنے معاملات پر بھی نظر رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دین صرف عبادات کو نہیں قرار دیا کہ آدمی اپنی عبادت کی فکر کر لے۔ شریعت تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہوں، چاہے عقائد ہوں۔ جب تمام چیزوں پر ہماری نظر رہے گی اور تمام چیزیں درست ہوگی تب ہم کہلائیں گے کہ ہاں ہم دیندار ہیں۔ آج کل بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دین کے کسی ایک شعبے پر عمل کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کے تئیں سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور لوگ بھی اس کو دیندار سمجھتے ہیں۔ بھائی دیندار کا مطلب یہ ہے کہ کل دین پر اس کا عمل ہو، کسی ایک چیز پر عمل کرنے سے اس کو ہم دیندار نہیں سمجھ سکتے۔ تو معاملات بھی ہمارے درست ہونا چاہیے۔ میں بات شروع یہاں سے کیا تھا کہ ہم کو زندگی میں اس چیز کا بہت اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے اور ہماری اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ، مشتبہ لقمہ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الحلال بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں، والحرام بین، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، اور بعض چیزیں مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، ان کا حرام ہونا، حلال ہونا واضح نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر سی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ناقل ہیں، آپ نے فرمایا لا تبلغ حقیقت التقوی حتی تترک ما حاک فی صدرک، تم تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ دل میں کھٹکنے والی چیز کو بھی چھوڑ دو۔ ہم کو اس کے حرام حلال کا علم نہیں ہے، لیکن دل میں کھٹک رہا کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے، حرام حلال کی تمیز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ٹھیک ہے۔